تحقیق اسلام حق و صداقت کی نشانی وقت احناف حضرت مولانا علامہ عبدالقدوس گجر صاحب دعوت برکات العالیہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قلب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو بلہ تھام صحابہ کا۔ تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے محسن، تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے محسن، تیرا کچھ کچھ حسین ہے میرا سب کچھ حسین ہے۔ تمام حضرات ایک مرتبہ نماز فرض جب کرنے نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں، آج کا یہ عظیم و شان پروگرام جو کہ ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان سے معنون ہے، میرے اللہ نے چاہا جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ان کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، سیرت، آپ کی عظمت، آپ کے مقام کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی بات بولنے کی آتی ہے بڑے کم بولتے ہیں اور بچے، حالانکہ جو وقت ہے بچوں کو تھک جانا چاہیے بڑوں کو نہیں، لیکن معاملہ الٹ ہے، بچے نہیں تھکے اور بڑے تھک گئے۔ میں آپ اللہ سے گزارش کروں گا، بس آخری بیان اور پھر دعا ہے، آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، میں انشاءاللہ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، لیکن آپ کا ذوق، شوق، محبت، طلب انشاءاللہ جتنا ذوق ہوگا ویسا ہی میرا عنوان کھلتا جائے گا، تو انشاءاللہ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا بغیر سمجھے نہیں، اگر بات سمجھ آئے اور پھر دل آپ کو مجبور کرے
تو پھر آپ زبان سے اظہار کیجیے، بغیر سمجھے سبحان اللہ اجر کو ملتا ہے، لیکن جو سمجھ کے بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کا اپنا ہی لطف ہے۔ اللہ ہمیں دین سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر میں اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے لگا ہوں۔ علماء کی کثیر تعداد تشریف فرما ہے، انشاءاللہ طالب علم بات سنائے گا تو بات سنانے میں لطف بھی آئے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے انسان کو بہت سے رشتوں سے نوازا ہے۔ ایک رشتہ والد کا، ایک رشتہ والدہ کا، ایک رشتہ بھائی کا، ایک رشتہ بہن کا، ایک رشتہ بیوی اور بچوں کا، ایک رشتہ دوست احباب کا، ایک رشتہ استاد کا، ایک رشتہ شاگرد کا۔ اللہ نے انسان کو یہ رشتے بھی عطا کیے اور ان کی محبتیں بھی انسان کے دل میں رکھی ہیں، لیکن بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کوئی شیطان قسم کا آدمی ان رشتوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ میری تمہید پہ توجہ رکھیں گے، تقریر کا انشاءاللہ لطف آئے گا، بات سمجھ آئے گی۔ بعض دفعہ کوئی شیطان آدمی ان رشتوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ بیٹے نے وہ بات نہیں کہی ہوتی جو جا کر باپ کو کہہ دیتا ہے، بیٹے نے وہ جملے نہیں کہے ہوتے جو جا کر ماں کو کہہ دیتا ہے، بھائی نے وہ بات نہیں کہی ہوتی جو جا کر اس کے بھائی اور بہن کو کہہ دیتا ہے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے وہ رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، محبتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو سمجھدار بندہ ہوتا ہے وہ یوں کرتا ہے، جب اسے پتہ چلے نا کہ کسی خبیث نے خباثت کر دی ہے اور ہمارے درمیان غلط فہمی پیدا کر دی ہے، وہ جلدی سے آتا ہے، آ کر باپ کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، اپنے بھائی کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اپنی بہن کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اپنے دوستوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اپنے استاد کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، اپنے پیر و مرشد کے پاس آتا ہے اور آ کر گفتگو ایسی کرتا ہے، جملے ایسے پیارے بولتا ہے، بول ایسے میٹھے بولتا ہے کہ جس بولوں کی وجہ سے، جس گفتگو کی وجہ سے غلط فہمی بھی دور ہو جاتی ہے، محبت میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں سمجھدار بندے کی بات کر رہا ہوں، وگرنہ بے وقوف آدمی کو لڑائی کو اور بڑھاتا ہے، وہ غلط فہمی کو پکا کر دیتا ہے۔ لیکن عقل مند سمجھدار آدمی یوں کیا کرتے ہیں، ایسی گفتگو کرتے ہیں، ایسے پیار کے بول بولتے ہیں کہ غلط فہمی بھی دور ہو جاتی ہے، محبت میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ میرے محبوب پہ وحی نہیں آئی، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو مشرکین مکہ کیا کہنے لگے؟ نعوذ باللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑی باتیں کرتے تھے، آپ کہتے تھے کہ میں تو حبیب خدا ہوں، آپ کہتے تھے میں اللہ کا محبوب ہوں، آپ پر تو وحی بند ہو گئی، اب جبریل نہیں آتا، اب آپ کے رب کا پیغام نہیں آتا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، غلط فہمی پیدا کر دی نا۔ میرے محبوب تھے تو انسان سوچا کئی دن ہو گئے جبریل نہیں آیا، کہیں واقع ہی میرے رب نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ دوسری روایت کے مطابق اللہ کے نبی بیمار تھے، 3 دن تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے تو جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی وہ کہنے لگی نعوذ باللہ، معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شیطان یعنی نعوذ باللہ اللہ کی توہین کرتی ہے، اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ میرے محبوب پریشان ہو گئے، ان لوگوں کی باتیں سنی ہیں، میرے محبوب کا دل غم سے بھر گیا، آپ غم زدہ ہو گئے۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی کا مقام دیکھو نا،
دنیا میں اگر کوئی انسان پریشان ہوتا ہے، کسی کو باپ تسلی دیتا ہے، کسی کو ماں تسلی دیتی ہے، کس کو بھائی اور بہن تسلی دیتے ہیں، کملی والے تیرا کتنا مقام ہے کہ تو فرشوں پہ پریشان ہوتا ہے، عرشوں سے خدا تجھے تسلی کا پیغام دیتا ہے، خدا تسلی کا پیغام دیتا ہے۔ آپ نے روٹین میں سبحان اللہ نہیں، جسے سمجھ آئے پھر وہ زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ اب منظر دیکھو نا، وہ منظر کتنا پیارا ہوگا۔ کملی والے پریشان ہیں کہ میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا، غلط فہمی دور ہو گئی، اور جس سے پیار ہوا کرتا ہے اس سے لڑتا کوئی نہیں، اس سے جھگڑتا کوئی نہیں، اسے میٹھے میٹھے بول بول کے منایا جاتا ہے۔ اب دیکھنا اللہ کو اپنے نبی سے پیار کتنا تھا۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ صرف خطیب کا تخیل نہیں ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن کی تفسیر سنانے چلا ہوں۔ جبریل جلدی جانا، اللہ چلا تو جاؤں، لیکن آغاز کلام کہاں سے کروں؟ اللہ کا سارا قرآن ہی بے مثال ہے، اللہ کا سارا کلام ہی بے مثال ہے۔ کیوں؟ بادشاہ کا کلام بادشاہ کلاموں کا سردار ہوا کرتا ہے، لیکن اللہ کی قسم یہاں جو اللہ نے الفاظ استعمال کیے نا، رب نے کمال کر دیا۔ کہا جبریل آغاز یہاں سے کرنا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ذرا پہلی تفسیر سننا، پہلا ترجمہ سننا۔ وَالضُّحَىٰ کا معنی کیا ہے؟ قسم ہے دن کی روشنی کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے یہ قسم کیوں اٹھائی؟ میرے محبوب کو تسلی دی ہے۔ کملی والے کیوں پریشان ہوتا ہے؟ جیسے دن کے بعد رات آتی ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہوتا کہ اللہ ناراض ہے اب رات آئی ہے، یہ نظام قدرت ہے کہ دن کے بعد رات آتی ہے۔ اسی طرح آپ پر وحی آئی، اگر چند دن وحی بند ہو گئی ہے تو اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے۔ نمبر دو، کملی والے جب رات آتی ہے تو ہمیشہ نہیں رہتی، رات کے بعد صبح کا سویرا بھی آتا ہے۔ کملی والے پریشان نہ ہو۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اگر وحی آئی اور چند دن بند ہو گئی ہے، پریشان نہ ہو، پھر تجھ پہ جبریل بھی آئے گا، اللہ کا کلام بھی آئے گا، اللہ کا کلام بھی آئے گا۔ یہ پہلی تفسیر ہے، یہ پہلا ترجمہ ہے۔ اب دوسری تفسیر مفسرین نے کی ہے، اہل علم، میں تو طالب علم ہوں، دوسری تفسیر کمال کر دیا۔ وَالضُّحَىٰ اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ اللہ آپ کو تو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، اللہ قسم اس وقت اٹھاتے ہیں کہ جب دنیا کو خبردار کرنا ہو، دنیا والوں آگے جو بات آ رہی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی اور کیا کہا؟ وَالضُّحَىٰ محبوب مجھے تیرے مکھڑے کی قسم۔ میں نے کہا دیکھنا، جب بیٹا باپ کے قدموں میں جاتا ہے، ماں کے قدموں میں جاتا ہے، بھائی کے پاس جاتا ہے، اپنے استاد کے پاس جاتا ہے، اپنے محبوب کے پاس جاتا ہے، تو میٹھے میٹھے جملے بولتا ہے نا، اس کی تعریف کرتا ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ نے کہاں سے آغاز کا کلام کیا؟ فرمایا وَالضُّحَىٰ محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مجھے تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم۔ میں نے دونوں تفسیروں کو جمع کیا ہے۔ میں نے کہا اب ذرا طالب علم کا تخیل بھی سننا، طالب علم کی بات بھی سننا۔ میں نے دونوں تفسیریں جمع کر کے اس پہ ایک جملہ کہا، اور کمال میرے اللہ نے اپنے محبوب کی جو عظمت بیان کی ہے اس کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے کہا مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کملی والے کیوں پریشان ہوتا ہے؟ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، یا دن ہے یا رات ہے، تیسری چیز کوئی نہیں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کہ دنیا والوں کو بتا دے کہ اگر دن کو اجالا ملا ہے تو تیرے چہرے کے صدقے سے ملا ہے، رات کو اندھیرا ملا ہے تیری زلفوں کے صدقے سے ملا ہے۔ زندہ
سی مولانا اتنا شفقت جھنگوی صاحب اتنا پیارا کلام پڑھ رہے تھے بولتا ہی کوئی نہیں میں کہا میرے نہ پتہ نہیں کی حشر کرنے کے لیکن آپ جا رہے ہو ماشاءاللہ جن کو سمجھ آ رہی ہے کہہ دو سبحان اللہ میرے بھائیوں بنیاد قرآن ہے میں نے کہا دوڑے نہ پڑھو مائیے نہ پڑھو آؤ قرآن پڑھو قرآن جیسی نبی کی شان کوئی بیان نہیں کر سکتا ہم قرآن سمجھاتے ہوئے پھر گفتگو کرو اللہ نے جو علم دیا ہے اس کے اندر رہ کر گفتگو کرو اشعار بھی پڑھو ہم منع نہیں کرتے لیکن صرف دوڑے مائیے تخیل نانا قرآن دیکھنا فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اگر میں اس پہ ایک جملہ اور کہہ دو میں نے کہا دنیا والوں صرف دن نہیں صرف رات نہیں ہم دیوبند والوں کا عقیدہ ہے کہ اگر اس کائنات کو وجود ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے اگر اس کائنات کو وجود ملا ہے اگر میرے کسی بھائی کو غلط فہمی ہو تو اپنی غلط فہمی دور کر لے کہتا مولوی صاحب کیا مطلب کہنا کیا چاہتا ہے میں نے کہا کہنا یہ چاہتا ہو اٹھانا مستدرک حاکم جلد نمبر 3 ہے صفحہ نمبر 114 ہے حضرت آدم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ میری دعا کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول کر لے اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں آدم دعا تو قبول ہو گئی جس دعا میں میرے نبی کا وسیلہ آ جائے وہ دعا تو قبول ہو گئی لیکن یہ تو بتانا تو میرے محبوب کو جانتا کیسے ہے اللہ آپ نے میرے جسم میں روح کو ڈالا میں نے آنکھ کھولی ہے میری نظر آپ کے عرش پہ پڑی ہے تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم پھر آپ کیا سمجھے ہو کہا میں تو یہ سمجھا ہو کہ جیسے اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے اسی طرح محمد کی مثال بھی کوئی نہیں ہے میں نے کہا تو آپ سمجھے ہیں نا تو آپ نے بیان کر دیا جو میں سمجھا ہو مجھے بھی بتانے دیجئے نا کہا تو کیا سمجھا ہے میں نے کہا میں اس لفظ کی شان میرے محبوب کا مقام بتانا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون محمد میں نے کہا وہ محمد جو حضور انور ہے جو جہاں کے پیغمبر ہے محبوب رب انور ہے جو شافی محشر ساقی کوثر خلق عظیم رحمت للعالمین ہے جو کائنات میں برتر ہے محبوب رب اکبر ہے خدا کی قسم تمام انبیاء کے افضل ہے میں نے کہا میں تو یہ سمجھا ہوں ان کا مقام یہ ہے کہ جو حسین ہیں دل نشین ہیں محجبین ہیں بہترین ہیں بالیقین ہے جو صاحب جوال ہیں صاحب کمال ہیں رحمت سے مالا مال ہیں فضل ذوالجلال ہیں جناب آمینہ کے لال ہیں بھائیو ہم دیوبند والوں کا نظریہ ہے نبی کا شان بیان ہو تو ایمان تازہ ہوتا ہے جن کا ایمان تازہ ہو رہا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی پڑھا لکھا ہے کوئی جاہل ہے کوئی چودھری ہے کوئی میرے جیسا غریب بندہ ہے ہیں تو سب نبی کے غلام نا جن کو ایمان تازہ ہو رہا ہے کہہ دو سبحان اللہ میرے نبی کا مقام کیا ہے میں نے کہا اگر تو مجھ سے پوچھے گا میں تو اپنے نبی کا تعارف یوں کرواؤں گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے اگر بولے تو اللہ کا قرآن بنتا ہے اگر ہاتھ کرے تو چیز حلال ہوتی ہے اگر ناک کرے تو چیز حرام ہوتی ہے اگر نظر اٹھا دے آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں نظر جھکا دے زمین کو وسعتیں ملتی ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے اگر چہرہ ظاہر کر دے دن کو اجالا ملتا ہے جلوے بکھیر دے رات کو اندھیرا ملتا ہے قرآن پہ سوار ہو جائے معراج ہوتا ہے صدیق کے کندھے پہ آ جائے ہجرت ہوتی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے اگر ان کو پسینہ آ جائے گلشن مہکنے لگتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے اگر یہ مسکرا دے تو جنت کو بہاریں مل جاتی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے کہ جن کا نام اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا تھا میں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ جب تک کائنات میں نہیں آئے تھے ہر طرف خزاں ہی خزاں ہے کملی والے نے قدم رکھا ہے اللہ نے خزاں کو بہار میں بدل دیا یہ محمد وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے انہوں نے کائنات میں قدم رکھا ہے اللہ نے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے اگر اماں کے شکم میں آتے ہیں اماں رات کو باہر نکلتی ہے
آسمان کے ستاروں سے آواز آتی ہے، آخری نبی کی اماں مجھے سلام ہو، اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں پتھروں پہ قدم رکھتی ہیں، اللہ پتھروں کو بھی نرم کر دیتے ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے، اگر اماں کے شکم میں آئے، اماں پانی لینے کے لیے کنویں پہ جاتی ہے، ڈول کھینچنا نہیں پڑتا، پانی اٹھ کے قدم چوم لیتا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے، چاند کو اشارہ کرے دو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، جاتے ہوئے سورج کو اشارہ کرے اپنی جگہ پہ واپس آتا ہے، بیمار بکری پہ ہاتھ پھیر دے اللہ دودھ کی نہریں جاری کر دیتے ہیں، بیمار اونٹنی پہ سوار ہو جائے اللہ تیز رفتار بنا دیتے ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے، اگر درختوں کو اشارہ کرے وہ اپنی جڑوں سے نکل کے میرے نبی کے قدموں میں آتے ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے، ابو جہل کی مٹھی میں اگر پتھروں کو اشارہ کرے وہ بھی پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے، اگر ان کے قدموں میں ذرہ آئے تو ستارہ بنتا ہے، چھوٹا آئے تو بڑا بنتا ہے، بد تہذیب آئے تو با تہذیب بنتا ہے، بد اخلاق آئے تو با اخلاق بنتا ہے، بد کردار آئے تو با کردار بنتا ہے۔ نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے، ان کے قدموں میں کالے رنگ کا بلال آئے چلتا فرشوں پہ ہے، آواز اللہ کے عرشوں پہ آتی ہے۔ آدم تو نے کہاں دیکھا؟ فرمایا آپ نے میرے جسم میں روح کو ڈالا، میں نے آنکھ کھولی تو آپ کے عرش پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے آدم سن لے، بات یہیں تک نہیں، لولا محمد لما خلقتک، اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ صلی اللہ سارے پڑھو صلی اللہ تھک گئے ہو ماشاءاللہ، سو رہے سن رہے ہو ماشاءاللہ، جاگ رہے ہو بھاگ رہے ہو ماشاءاللہ، جو جاگ رہے ہیں کہہ دو سبحان اللہ۔ بھائیو توجہ رکھیے گا، میں یہیں پہ ایک بات اور کہنے لگا ہوں، میں نے کہا قرآن ہو، قرآن کی تشریح میں پھر تو اپنے الفاظ بھی لا، اپنے بڑوں کو بھی پیش کر۔ جب میں نے والضحیٰ واللیل اذا سجا کو چھیڑا تو بانی دارالعلوم دیوبند آ گئے، حضرت نانوتوی کہنے لگے یار ایک بات مجھے بھی کہہ لینے دے۔ میں نے کہا جی حضرت کہیے نا، ضرور کہیے، ہمیں تو عشق مصطفیٰ ملا ہی آپ کے قدموں سے ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت نے قلم اٹھایا اور کیا خوب لکھا، کیا کمال لکھا۔ سنا سننے والوں، اللہ نے میرے اکابرین پہ احسان دیا ہے کہ علم دیا ہے، بے مثال دیا، عمل دیا، بے مثال دیا، تقویٰ دیا، بے مثال دیا۔ تو میدان قرآن کا لے آ، حفظ قرآن میں دیکھے گا دیوبند پہلے نمبر پہ نظر آئے گا، تفسیر قرآن دیکھے گا دیوبند پہلے نظر آئے گا۔ اگر تم علم حدیث دیکھے گا، حدیث کو پڑھانا، حدیث کو یاد کرنا، حدیث کی تشریح کرنا، دیوبند پہلے نمبر پہ نظر آئے گا۔ اگر تو فقہ کی خدمت دیکھے گا، دیوبند پہلے نمبر پہ نظر آئے گا۔ اگر تو تبلیغ کے میدان میں دیکھے گا، دیوبند پہلے نمبر پہ نظر آئے گا۔ میں نے کہا منبروں پہ حالات دیکھے گا، دیوبند پہلے نمبر پہ نظر آئے گا۔ اگر تو دیکھے گا کہ خدا کی توحید کا مسئلہ ہے، دیوبند پہلے نمبر پہ، ختم نبوت کا مسئلہ دیوبند پہلے نمبر پہ، عصمت صحابہ اہل بیت کا مسئلہ دیوبند پہلے نمبر پہ۔ اسی طرح اگر اس کے مصطفیٰ کا میدان ہوگا، اکابرین دیوبند سب سے آگے نظر آئیں گے۔ حضرت نے ساری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ دے دیا۔ حضرت فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش نور محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بسم قوموں مکان کو سجایا گیا۔ آپ نے شعر پڑھا بھی ہوگا، آپ نے شعر سنا بھی ہوگا، لیکن آپ اس کی گہرائی میں نہیں اترے ہوں گے۔ میں غوطہ لگانے لگا ہوں، حق کو ادا نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کرنے لگا ہوں اس نظریے کے ساتھ کہ جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے تاریخ
زمین تھی، نہ دن تھا، نہ رات تھی، نہ چاند تھا، نہ چاندنی تھی، نہ سورج تھا، نہ کرنیں تھی، نہ ستارے تھے، نہ جگمگاہٹ تھی، نہ صبح تھی، نہ شام تھی، نہ گرمی تھی، نہ سردی تھی، نہ خزاں تھی، نہ بہار تھی، نہ جنت تھی، نہ جہنم تھی، نہ بلبل تھی، نہ چہک تھی، نہ حسن تھا، نہ جمال تھا، نہ شجر تھے، نہ حجر تھے، نہ دریا تھا، نہ موج تھی، نہ لہر تھی، نہ کنارہ تھا، نہ آدم تھا، نہ آدمیت تھی، نہ انسان تھا، نہ انسانیت تھی، نہ حیوان تھا، نہ حیوانیت تھی، نہ اقرار تھا، نہ انکار تھا، نہ جذبہ تھا، نہ احساس تھا، نہ اٹھنا تھا، نہ بیٹھنا تھا، نہ سونا تھا، نہ جاگنا تھا، نہ رونا تھا، نہ مسکرانا تھا، غرض کائنات میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے ایک روح کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ من روح، اس روح کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تابندہ ستارہ کا چمکا، یہ سلسلہ چل نکلا، چراغ سے چراغ چلنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری کائنات بار سے وجود میں آ گئی، اور سارا جہاں جگمگانے لگا۔ اسی کو حضرت نانوتوی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے بات کر روشنی اس میں مانو مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، زہرت امتیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم کس لیے ہو، اے قاسم مجھے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر بنایا گیا۔ واللیل اذا سجی، جبریل آ گیا۔ جب جبریل آیا نا، جبریل نے آ کر ایک جملہ کہا، حضور فرماتے جبریل میں تیرا مشتاق تھا، میں تیرا کیا تھا؟ مجھے تیرا انتظار تھا۔ کیوں؟ فرمایا انتظار تیرا نہیں تھا، جو پیاروں کے پیغام لائے نا وہ بھی پیارا لگتا، جو پیاروں کے محبوبوں کے پیغام لے کے آئے نا وہ بھی کیا لگتا ہے؟ پیارا لگتا ہے۔ تو میرے تک میرے رب کا پیغام لے کے آتا ہے، تو میرے تک میرے رب کا کیا لے کے آتا ہے؟ تو واسطہ ہے نا، اس لیے تیرا انتظار تھا۔ نہ صدقے جاؤں جبریل کے، جبریل نے کمال کر دیا۔ جبریل کہتا آقا آپ نے تو اپنی بات کہی، اس سے بھی تو پوچھئے آقا، اس سے بھی تو پوچھئے نا، یہ دن آپ کے تو گزرے ہی گزرے بے قراری میں، جیسے یہ وقت میرا گزرا ہے جبریل سے بھی تو پوچھئے نا۔ کملی والے اس چہرے کو جو دیکھ لے، اس چہرے کو جو دیکھ لے، جبریل کہنا کیا چاہتا ہے؟ آقا میں تو ہر وقت انتظار میں رہتا ہوں، تیار رہتا ہوں، کب حکم ملے اور کب میں مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ جاؤں۔ کیوں جبریل؟ کہا تجھے نہیں پتا، یہ چہرہ وہ چہرہ ہے، ساری روشنیاں سورج پہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں، اور سورج کو جس کے صدقے سے روشنی ملی ہے اس کے چہرے کو وضوحا کہا جاتا ہے۔ اگر یوں سمجھ نہیں آئی تو یوں سمجھ لیجیے، بوڑھی اماں ہے، ہاتھ میں گٹھڑی ہے، مکہ چھوڑ رہی ہے، حضور آ گئے، گٹھڑی دی، اماں کہاں جانا ہے؟ بیٹا میری منزل فلان ہے، پہنچا دیا۔ واپس آنے لگے نا، بیٹا تو مجھے بڑا شریف محسوس ہے، تو مجھے بڑا شریف، مشیت نے جھوم کے کہا ہوگا اماں انہی کے قدموں سے تو دنیا کو شرافت ملتی ہے۔ پھر اماں بیٹا میں تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، حضور آگے ہوئے، کیسا اخلاق ہے کملی والے کا۔ ایک بوڑھی اماں امام الانبیاء کو نصیحت کر رہی ہے، بیٹا میں نے مکہ اس لیے چھوڑا ہے، وہاں پہ ایک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ ہے یہاں سے درود پڑھے تو فرشتے پہنچاتے ہیں، جو وہاں جا کے پڑھے حضور سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، اماں پھر کہا بیٹا اس کے قریب نہ جانا، سنا ہے اس کے پاس ایک جادو ہے، اس کے پاس ایک کلام ہے، جو اس کا کلام سن لیتا ہے بیٹا ماں کو چھوڑ دیتا ہے، ماں بیٹے کو چھوڑ دیتی ہے، لیکن ان کا دامن نہیں چھوڑتی۔ اللہ اکبر۔
हुजूर अदब के साथ कहने लगे, अम्मा जी आपने उस मोहम्मद को देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बेटा मैंने देखा तो नहीं। कहा अम्मा मुझे मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा ने यूं नजर उठाई ना, जब नजर उठाई ना कायनात के हुस्न फैली तो लामहदूद थी, सिमटी तो एक तेरा नाम बन के रह गई। मैं परवान जाऊं, जब नजर उठाई ना फिर देखती रह गई और कहती क्या है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर। हुजूर फरमाते अम्मा मैंने तो दलील भी कोई नहीं की, तुझे तो कुरान भी नहीं सुनाया, तुझे क्या बना? कहा बेटा मैंने कुरान तो नहीं सुना लेकिन साहबे कुरान का चेहरा तो देख लिया है ना, तेरा चेहरा बताता है ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। यही तो माना है वस्सुहा वल्लैलि इज़ा सजा। कमली वाले तेरे मुखड़े की कसम है, तेरी जुल्फों की कसम है। और मुझे जिब्रील की बात भी पूरी करने दीजिए, फिर अगली आयत पे चलते हैं। जिब्रील तुझे क्या बना? कहा उस अम्मा से पूछ ले। अभी भी यकीन नहीं तो फिर चलते हैं हजरत जाबिर से पूछ लेते हैं। जाबिर फरमाते 14वीं रात का चांद था उरूज पे और हुजूर मस्जिद के सहन में तशरीफ फरमा थे। सुर्ख रंग का हुल्ला थारीदार पहना हुआ था। कहा अजीब मंजर था, वाह साहब अजीब मंजर था। कहा हुजूर आराम कर रहे थे ना, तो मैं कभी चांद को देखता, कभी हुजूर के चेहरे को देखता, कभी चांद को देखता, कभी हुजूर के चेहरे को देखता। जाबिर फैसला क्या है? कहा चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? चांद के मुंह पे छाया है, मेरे महबूब का चेहरा साफ है, मेरे महबूब का चेहरा साफ है। जिब्रील कहता अभी भी समझ नहीं आई। मैंने कहा जिब्रील समझा, अब मुझे अपने सामने को समझाने दे। कहता क्या मतलब? मैंने कहा जिब्रील तो जिब्रील है, तेरे अंदर तो गुनाह का मादा नहीं, हम इंसान हैं, हमारे अंदर नेकी का मादा भी है, हमारे अंदर गुनाह का मादा भी है। मैंने कहा सुन, और सदियां भी 14 गुजर गई हैं, दरमियान में फासले बहुत हो गए, लेकिन आज भी अगर हमारे घर का, हमारे इलाके का, हमारे शहर का कोई ऐसा बंदा जो गुनहगार से गुनहगार होगा मदीने चला जाए तो वापस आके कहता है मौलवी साहब कोई और दुआ न देना, एक ही दुआ देना, अल्लाह जिंदगी भी मदीने की दी, अल्लाह मौत भी मदीने की दे। मैंने कहा जिब्रील अब मुझे तेरी बात समझ आई है। कहता क्या मतलब? मैंने कहा जो एक मरतबा मदीने चला जाए ना, अल्लाह अकबर, देखता तो नबी के रौज़े को है लेकिन वहाँ नबी की कैफियत को है ना, वहाँ नबी की रूहानियत को है ना। कहने लगा हाँ। मैंने कहा जिब्रील देखना जो एक मरतबा मदीने चला जाए तो कहता मौलवी साहब दुआ दे, अल्लाह जिंदगी भी मदीने की दे, अल्लाह मौत भी मदीने की दे। कहता आखिर मदीने में है क्या? मैंने कहा मुझसे पूछ ले मदीने में क्या है? मदीने में नूर ही नूर है, मदीने में सरूर ही सरूर है, मदीने में कलार ही कलार है, मदीने में बहार ही बहार है, मदीने में अनवार ही अनवार है, मदीने में प्यार ही प्यार है। मदीने में क्या है? मैंने कहा सुनना, अगर तो मुझसे पूछेगा मैं तो यूं बताऊंगा कि रहमत है मदीने में, राहत है मदीने में, अस्मत है मदीने में, वकार है मदीने में, किरदार है मदीने में, सदाकत है मदीने में, अदालत है मदीने में, सखावत है मदीने में, शराफत है मदीने में, शुजाअत है मदीने में, हिकमत है मदीने में, बसीरत है मदीने में, दियानत है मदीने में। ना ये सब छोटी बातें हैं, वजह तखलीक कायनात ज़ात है मदीने में। खुदा की रहमतों का, बरकतों का, खुदा की रहमतों का, बरकतों का जो खजीना है उसी को तैबा कहते हैं, वही शहर मदीना है। कहता मौलवी साहब मदीने में क्या है? तवज्जो रखिए, तवज्जो, मदीने में क्या है? मैंने कहा आप मुख्तसर करके बताओ मदीने में क्या है? शाम मदीने में। तवज्जो है आपको? आधा घंटा हो गया, आधे घंटे बाद मौलवी थक जाता है, आराम तय कर लीजिए, एक की बात है मेरे भाई, तवज्जो रखिएगा। है शाम मदीने में। अगर आपका भी ईमान है तो मेरे साथ बोलते आओ ना, कोई मुश्किल बात नहीं। अल्लाह हम जितने बैठे हैं हमारे पास असबाब नहीं है, हमारे पास रुपया पैसा नहीं है, लेकिन मदीना जाना चाहते हैं। अगर तू फैसले कर दे फिर कोई रुकावट बन नहीं सकती, तू असबाब भी पैदा
ہے فیضان مدینے میں، ہے عرفان مدینے میں، ہے اللہ کی قسم محبوب رب رحمان بھی مدینے میں۔ میں نے کہا آؤ اس پہ آخری بات کرو، جبریل کو لاؤ، حضرت نانوتوی کو لاؤ، اس طالب علم کی ساری بات کا خلاصہ سنو۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا تاج محمود صاحب کے حضور رحمۃ اللہ علیہ، یہ فیصل آباد کے بزرگ تھے، اور جب 1974 میں تحریک ختم نبوت چلی نا، فیصل آباد سے آغاز ہوا اور یہ بنیادی کردار انہوں نے ادا کیا۔ ان کے بیٹے مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں مفتی محمد یونس سب کے حضور رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت فرماتے میں حج پہ تھا، علماء کی جماعت، ہم مکہ مکرمہ سے فارغ ہو کے مدینہ منورہ آ گئے۔ اب وہاں پہ میری خدمت پہ ڈیوٹی تھی۔ فرمایا ایک دن ہم نے دسترخوان سجایا، علماء کو کھانا کھلایا۔ اب میں نے دسترخوان صاف کیا نا، وہ جو ہڈیاں بچی ایک جگہ پہ، وہ جگہ بنی ہوئی تھی جہاں پہ جا کر وہ ہڈیاں ہم پھینکتے تھے، مسجد نبوی شریف ہے۔ فرمایا میں وہاں پہ گیا اور میں نے وہاں پہ جا کے وہ ہڈیاں گرائی۔ ابھی میں وہیں پہ کھڑا تھا، مدینے کا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ آیا۔ مدینے سے پیار کرنے والے کیسے مدینے سے پیار کرتے ہیں، آیا اور اس نے آ کر ان ہڈیوں کو اٹھایا اور پوچھنا شروع کر دیا۔ فرمایا میرے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی، اللہ نبی کے شہر کا بچہ ہو اور ہم گنہگاروں کی ہڈیاں چوسے۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا، کیا وجہ، کیوں چوستا ہے؟ اس نے کہا یہ بھوکا ہے۔ ابھی عرب میں تیل نہیں تھا، جو حالات آج ہیں وہ حالات نہیں تھے۔ بیٹا گھر سے کھانا نہیں ملتا، چاچا جان یتیم ہوں، کثیر بہن بھائی ہیں، ماں کے پاس اسباب نہیں ہیں، کہاں سے کھاتے ہو، کہاں سے پیتے ہو؟ یہاں نبی کی مسجد میں پھرتے ہیں، جو دسترخوان جھاڑتا ہے کہیں سے ٹکڑے مل جاتے ہیں، کہیں سے ہڈیاں مل جاتی ہیں، کہیں سے کچھ بچا ہوا مل جاتا ہے، گزارا کرتے ہیں۔ کہا بیٹا ادھر آ۔ فرمایا میں نے اس بچے کو سینے سے لگایا، کیوں نہ لگاتا، نبی کے شہر کا بچہ تھا، نبی کے شہر کا بچہ تھا۔ فرمایا میں نے دسترخوان سجا دیا، بچے کو کھانا کھلایا، اور میں نے کہا بیٹا جتنے دن میں یہاں پہ ہونا تو روزانہ صبح و شام ہمارے پاس آیا کر۔ فرمایا وہ آتا رہا، کھانا کھاتا رہا۔ جس دن ہماری رخصتی تھی میں نے ایک دن پہلے کہا بیٹا کل ہماری واپسی ہے، اگر تو ہمارے ساتھ پاکستان چلے نا تو میرے پاس اچھی رہائش ہے، میرے پاس اچھی گاڑی ہے، میرا اچھا مدرسہ ہے، تجھے اپنے بیٹوں سے بڑا بنا کے رکھوں گا۔ کیوں؟ وہ میرے بیٹے ہیں، تو نبی کے شہر کا بیٹا ہے۔ کہا بیٹا اگر تو میرے ساتھ چلے میں تجھے اپنے ساتھ لے جانے کو تیار ہوں۔ اب وہ بچہ بھی مانوس ہو چکا تھا، اس نے کہا چچا اماں سے تو پوچھنا پڑے گا نا۔ کہا ہاں اماں سے پوچھ لے۔ اماں سے پوچھنے کے لیے گیا، اماں قسمت کی ماری اجازت نہ دیتی تو اور کیا کرتی، اماں نے اجازت دی ہے۔ فرمایا اب دن آ گیا جس دن ہماری واپسی تھی، میں نے کہا بیٹا آ نبی کے روضے پہ آخری سلام کر لیں، پھر شاید تمہارا زندگی میں موقع ملے یا نہ ملے۔ فرمایا ہم نے آخری سلام کیا ہے، اور جب واپس نکلنے لگے نا ابھی چند قدموں پہ گئے تھے، جبریل کا جواب سمجھنا، جبریل کیا کہنا چاہتا تھا، چند قدموں پہ کہنا۔ حضرت فرماتے اس بچے نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے روک لیا، کہنے لگا مفتی صاحب، چچا صاحب، مجھے کس ملک میں لے جا رہے ہو؟ آپ نے یہ تو بتایا وہاں رہائش اچھی ہے، گاڑی اچھی ہے، خوراک اچھی ہے، لباس اچھا ہوگا، لیکن آپ نے یہ تو بتایا نہیں وہاں نبی کا گنبد خضرا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں میں رو پڑا، میری چیخیں نکل گئی، کتنا معصوم بچہ ہے اور بات کتنی بڑی کہہ گیا ہے۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، اور جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا بیٹا دنیا کی ہر نعمت کہاں پہ ہوگی، لیکن گنبد خضرا یہ تو مدینے کا اعزاز ہے، مدینے کے علاوہ یہ گنبد خضرا کہیں نہیں ہے۔ فرمایا اس بچے نے ہاتھ چھڑایا، روتا جاتا ہے، دوڑتا جاتا ہے، اور کہتا ہے چچا بھوک بھی برداشت ہے، پیاس بھی برداشت ہے، لیکن نبی کی جدائی برداشت نہیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، میں قربان جاؤں ان صحابہ کے، ان اہل بیت کے جو والضحیٰ والے چہرے کی زیارت بھی کیا کرتے تھے، واللیل والی زلفوں کی زیارت بھی کیا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت جب کوئی دشمن میرے محبوب کو تانا مارے نا تو اللہ اسی الفاظ میں، اسی
انداز میں اسے جواب دیا کرتے. وہ کہتے تھے نا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا, آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا. اللہ فرماتے ما ودعک ربک وما قلی, میرے محبوب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا. اگر آپ بیدار بیٹھے تو میں اس پہ ایک عقیدہ دینے لگا ہوں. ما ودعک, آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا. میں یہاں تخیل دینا چاہتا ہوں. خطیب کو, واعظ کو, مقرر کو اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ اپنا تخیل دے, لیکن ہمارے تخیل خیال سے ہے نا, خیالی پلاؤ نہیں ہوتا. ہمارے تخیل پہ بھی دلیل یا قرآن سے ہوتی ہے یا حضور کے فرمان سے ہوتی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اور قانون تخلیقوں چنگے لگتے ہیں جڑے دوڑے تے مائیے تے شیر تے فلاں. آؤ بھائی سنو, ماں ودعک, کملی والے ہم نے آپ کو چھوڑا. یہ آپ کی مسجد ہے, یہ ظاہر ہے, دیواریں ہیں, چھت ہیں, لیکن ایک اس کی بنیاد ہے. ایک اس کی کیا ہے؟ اصل دیواریں ہیں کہ بنیاد ہے؟ اللہ نہ کرے اگر بنیاد میں پانی چلا جائے, بنیاد خراب ہو جائے, بنیاد گر جائے تو پھر مسجد باقی رہ سکتی. ما ودعک ربک وما قلی, کملی والے ہم نے تو آپ کو معیار بنایا ہے, ہم نے تو آپ کو بنیاد بنایا ہے. کہنے لگا مولوی صاحب کیا مطلب؟ سننا میں نے کہا اللہ نے انسان کو پیدا کیا, دنیا میں بھیج دیا. یہ انسان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے. اللہ میں تیرا محبوب بننا چاہتا ہوں, میں تیرا پیارا بننا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں آجا معیار پہ آجا. اللہ جی میں سمجھا نہیں. فرمایا میرا بننے کے لیے پہلے میرے مصطفیٰ کا بننا پڑے گا. مجھے آسان الفاظ میں کہنے دینا, جو میرے محبوب کا ہوگا وہ میرا ہوگا, جو میرے محبوب کا نہیں ہوگا وہ میرا ہو سکتا نہیں. کہتا مولوی صاحب اس پہ دلیل کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے تو میرے نبی کی غلامی اختیار کر لو. غلامی اختیار کرنا تمہارا کام ہے اور تمہیں اپنا بنا دینا یہ خدا کا کام ہے. ما ودعک ربک وما قلی, میرے محبوب میں تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں تو اسے اپنا بناتا ہوں جو تیرا بن جاتا ہے. میں تو اسے ہی اپنا بناتا ہوں جو تیرا بن جاتا ہے. اگر تجھے چھوڑ دیا پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی. اگر جان رہے ہو اس پہ ایک اور بات کہنے لگا ہو. حضور فرماتے ہیں دوسرا تخیل, میں تخیل پہ پھر قرآن پیش کروں گا, توجہ رکھنا. دوسرا تخیل, اللہ فرماتے, حضور فرماتے اللہ تو نے مجھے بنیاد بنایا, مجھے معیار بنایا. اللہ کیوں؟ فرمایا دو وجہ سے. کتنی وجہ سے؟ پہلی وجہ تو مجھے محبوب ہے. میں سمجھ رہا ہوں جی گھنٹہ پورا ہونا تھی بھی تھکنا میں بھی تھکنا, لیکن بات پوری کر دیں انشاءاللہ, کیونکہ زمانہ ڈال دے گا. وہ مولوی گئے ہوں جڑے 3 گھنٹے بولتے سب کی عوام بھی 3 گھنٹے سنتی سی, وہ مثالیں رہ گئی ہیں. اب تو 1 گھنٹہ کو سن لے, اللہ اکبر, گھنٹے کے اوپر مولوی چل جائے, لوگ کہتے ہیں مولوی جان ہی چھوڑ کر, پتہ نہیں لوگ پہلی باری میں لگے رہا. توجہ بیدار ہو جائیں. جو میں بات کہنے لگا ہوں اس کے لیے بیداری بہت چاہیے. نمبر 1 آپ میرے محبوب ہیں, آپ مجھے پیارے ہیں, ٹھیک ہے اللہ. نمبر 2 فرمایا آپ میرے شاگرد ہیں. آپ میرے کیا ہیں؟ ہر نبی شاگرد کس کا ہوتا ہے؟ دنیا میں کوئی انسان نبی کا استاد ہو سکتا نہیں. اللہ استاد ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. میرے بھائیوں توجہ رکھنا. حضور فرماتے اللہ یہ 2 وجہ کہ میں آپ کو پیارا بھی ہوں اور میں آپ کا شاگرد بھی ہوں. میں چاہتا ہوں ذرا بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیجیے. کملی والے کھل کے کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ جیسے میں آپ کو پیارا ہوں اسی طرح یہ میرے صحابہ اور اہل بیت بھی مجھے پیارے ہیں. یہ صحابہ اور اہل بیت بھی مجھے پیارے ہیں. یہ صحابہ اور اہل بیت بھی مجھے پیارے ہیں. اللہ جیسے آپ میرے استاد ہیں میں بھی تو ان کا استاد ہونا. یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اب ترک میں تفسیر کا وقت نہیں، علماء سمجھتے ہیں اللہ یہ مجھے پیارے بھی ہیں، میں ان کا استاد بھی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کملی والے چاہتا کیا ہے؟ اللہ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ منظر یوں بنا دیں، آپ قانون یوں بنا دیں، آپ اصول یوں بنا دیں کہ بات صرف میرے تک نہ ہو، مجھ سے آگے شروع ہو۔ آپ قانون یوں بنا دیجئے کہ جو صحابہ اہل بیت کا ہوگا وہ محمد مصطفیٰ کا ہوگا، اور جو مصطفیٰ کا ہوگا وہ خدا کا ہوگا۔ جو صحابہ اہل بیت کا نہیں ہوگا وہ مصطفیٰ کا نہیں ہوگا، جو مصطفیٰ کا نہیں ہوگا وہ خدا کا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یہ صرف تخیل نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ کہتا ہے اس پہ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا پہلی دلیل سننا، اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایک کملی والے میں نے ایمان کے لیے معیار تیری جماعت کو بنا دیا ہے، جو صحابہ جیسا ایمان لائے گا وہ مسلمان ہے، جو صحابہ جیسا ایمان نہیں لائے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 اعمال ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کملی والے میں نے اعمال میں بھی تیرے صحابہ کو معیار بنا دیا ہے۔ میں قربان جاؤں، حضور فرماتے اللہ ایک جملہ میں بھی کہنا چاہتا ہوں، میرے پیارے کہنا تاکہ میرا عنوان اور مضبوط ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 72 فرقے، میری امت میں 73 فرقے، کلہم فی النار الا واحدۃ، سارے کے سارے جہنمی، لیکن ایک جنتی ہوگا۔ اللہ کے نبی اس جنتی کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا جو میرا بھی غلام ہوگا، میرے صحابہ کا بھی غلام ہوگا۔ اچھا اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے بن جاؤ۔ حضور فرماتے میرے صحابہ اور اہل، سارے نے بولتے صحابہ اور اہل، کیا مطلب؟ حضور سے محبت صحابہ اور اہل بیت سے بڑھ کر کوئی کر سکتا؟ سمجھدار لوگ ہوں، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جو کہے نا کہ ہمیں صحابہ سے نعوذ باللہ بڑھ کر حضور سے محبت ہے، سمجھ لو غلط لائن پہ ہے۔ کہاں پہ ہے؟ غلط لائن پہ ہے۔ صحیح لائن اس کی ہے جو صحابہ کا بھی نوکر ہے، اہل بیت کا بھی نوکر ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں دین کے اندر ایمان، اعمال، اٹھنا بیٹھنا، غم خوشی، چاہے وہ نبی کی آمد کی خوشی ہو، ہم وہ ویسے کرتے ہیں جیسے نبی کے صحابہ نے کی ہے۔ لگا ہم پہ فتوے، تیرے فتووں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ میرے نبی نے کہا یہ میرے صحابہ اہل بیت کے نقش قدم پہ چلتے آنا، چلتے آنا، چلتے آنا، چلتے آؤ گے تو جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ صحابہ بھلا کیسے ہیں؟ یہ صحابہ کیسے ہیں؟ حضور آئے عمرہ کرنے کے لیے، اللہ اکبر۔ اب آگے سے مکے والوں نے کہا یہ تو ہم پہ عمرہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ رک گیا مقام حدیبیہ پہ، حضرت عثمان غنی کو بھیج دیا رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان چلے گئے، اب صحابہ بیٹھے ہیں، یوں نہیں اعتماد کیے جاتے، حضرت عثمان چلے گئے مکہ مکرمہ، صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہم تو رہ گئے، عثمان عمرہ کر لے، عثمان عمرہ۔ حضور کیا فرماتے ہیں ما کان لعثمان ان یطوف، عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا۔ اعتماد کسے کہتے ہیں؟ حضور پہنچے نا مکہ مکرمہ، مکے کے سرداروں نے استقبال کیا۔ عثمان بڑے خاندان کا آدمی تھا، تاجر آدمی تھا۔ انہوں نے کہا عثمان احرام بھی باندھا ہوا ہے، سامنے بیت اللہ بھی ہے، کر لے عمرہ۔ کہا میں عمرہ کرنے نہیں آیا، محمد کی غلامی کرنے آیا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا میں عمرہ کرنا ہے؟ تمہیں کس نے کہا میں طواف کرنا ہے؟ عمر عثمان کر لے، بیت اللہ ہے۔ کہا بیت اللہ کا طواف ثواب عبادت ہے، لیکن جب مہر کملی والے کی ہو، جب کملی والے کی مہر نہ ہو تو عبادت رہتی نہیں۔ عشق مصطفیٰ کے وہ دعوے، وہ نعرے، وہ عمل جس پہ مصطفیٰ کی مہر نہیں ہے، فضول ہے۔ میں نے کہا آؤ وہ کام کرو جو میرے مصطفیٰ نے بھی کیا ہے، میرے مصطفیٰ کے صحابہ اہل بیت نے بھی
تشریف کیا ہے تو میں عرض کر رہا تھا ما ودعک ربک وما قلی، کملی والے ہم نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ ہم آپ سے ناراض ہوئے. تیسری آیت سننا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تیرا ہر آنے والا دن پچھلے گزشتہ دن سے مزید بہتر ہوتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. آپ کیا کرنا الفاظ، آپ کا ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے مزید بہتر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ جو گزرا ہے بہتر وہ بھی ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن ہے. قرآن میں کوئی لفظ نہیں نکال سکتا، عیب نہیں نکال سکتا. کملی والے اس کو مزید بہتر تو ہے لیکن جو گزرا ہے وہ بھی کیا ہے؟ اب اس میں صرف دو باتیں ہیں. وقت میں نے انشاءاللہ گھنٹے کا جلدی بولی رہے گی، 5 منٹ رہے گے. چلو میں بات سمیٹ رہا ہوں. توجہ رکھیے گا. اس میں دو باتیں کہنے لگا ہوں. میرے محبوب آپ کا آنے والا ہر وقت گزشتہ وقت سے کیا ہے؟ دو بھائی کیا ہے؟ عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت. عالم ارواح میں کیا تھا؟ صرف دو میں کیا تھی؟ عالم دنیا آیا بہتر ہو گیا کہ جسم کے ساتھ روح مل گئی. جسم کے ساتھ کیا مل گئی؟ اب عالم برزخ آیا اور بہتر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہاں بیچارے کچھ کہتے ہیں نہیں نعوذ باللہ، حضور مٹی میں مٹی ہو گیا. نعوذ باللہ، جسم کا روح کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا. میں نے کہا کیسی باتیں کرتے ہیں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، وہ جسم اور روح دونوں ملے ہوئے ہیں. اچھا کہتا ہے بہتری کیا ہوئی ہے؟ میں نے کہا بہتری یہ ہے کہ دنیا میں مشقتیں ہیں، اللہ نے عالم برزخ میں مشقتیں ختم کر دی ہیں. دیوبند کا عقیدہ ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نماز بھی پڑھتے ہیں. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسم مبارک کو کھائے. ہم دیوبند کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی یہاں سے درود پڑھتا ہے فرشتے پہنچا دیتے ہیں، جو وہاں جا کے پڑھتا ہے حضور سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کسی کے دھوکے میں نہ آنا. جو نبی کی حیات کا قائل نہیں وہ دیوبندی ہو سکتا نہیں. دیوبند کا فتویٰ ہے ایسے بندے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جو پڑھی ہیں دوبارہ لوٹاؤ، جو پڑھی ہیں دوبارہ. توجہ رکھنا. دوسری تفسیر اس کی جو تفسیر ابن کثیر میں ہے، بڑی پیاری تفسیر ہے. اب آپ اسے سن کے ختم کر کے بڑا کمال ہوگا آپ کا. سننا ذرا. جبریل آ گیا. جبریل نے آ کر کیا کیا؟ کہا جبریل نے آ کر حضور کو آپ کی امت کی عظمتیں سنائی ہیں. آپ کی امت کی کیا سنائی ہے؟ اچھا باپ پریشان ہو اگر اس کے قریب بیٹھ کر آپ کو جی تھوڑا پتر تے کمال ہے، تھوڑا پتر تے بڑا ذہین ہے، باپ راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ماں راضی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اللہ جانتے تھے میرا کمری والا امت سے بڑی محبت کرتا ہے، امت سے بڑی محبت کرتا ہے. جبریل جانا میرے محبوب کے پاس بیٹھ کر میں نے اپنے محبوب کی امت کو جو دیا ہے نا وہ بتانا، تو بتاتا جائے گا. آئے جبریل نے بتانا شروع کیا، مصطفیٰ نے مسکرانا شروع کیا. جبریل نے بتانا شروع کیا. کیا ملا؟ آؤ ذرا میں بتاؤں، صرف ایک جھلک دینے لگا ہو. کمری والے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اب میں بات سمجھانے کے لیے اٹھائیے قرآن کریم. جتنی امتیں دنیا میں آئیں اگر اس امت نے ایک گناہ کیا، اللہ نے اس ایک گناہ کی وجہ سے ان پہ عذاب کا کوڑا برسا دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا. لیکن قربان جاؤ جتنی امتوں پہ عذاب آئے ایک گناہ کی وجہ سے وہ سارے کے سارے گناہ اس امت کے اندر پائے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی عذاب نہیں آتا، شکلیں نہیں بدلتی، پتھر نہیں برستے، آگ کا کوڑا نہیں برستا، لیکن آواز آتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے امت محمدیہ اگر تم نے گناہ کر لیے ہیں میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میرے دروازے پہ آ کے ایک آنسو بہا کے معافی مانگنا تمہارا کام ہے، اور 70 سال کے گناہوں پہ رحمت کے قدم پھیر دینا
خیر لک من الاولی. کملی والے ہم نے آپ کو چھوڑ دیا. ہم نے تو جو آپ سے جڑتا جا رہا ہے ہم اس کو چمکاتے جا رہے ہیں. ہم اس کو کیا کرتے جا رہے ہیں؟ جو آپ سے جڑتا جا رہا ہے جڑتا جا رہا ہے جڑتا جا رہا ہے ہم تو اسے بھی چمکاتے جا رہے ہیں. جس طرف بھی چشم محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے آئے سب ستارے ہو گئے. کہہ دو سبحان اللہ. میں نے کہا بھائی جڑنے والے کیسے جڑے ہیں؟ بس اسی آیت کا مفہوم سنیے، باقی زندگی رہی تو پھر توجہ رکھنا. جو جڑتا چلا گیا اللہ اسے چمکاتے چلے گئے ہیں. یہ کون ہے؟ آزاد نہیں غلام ہے، گورا نہیں کالا ہے، خوبصورت نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا سیاہ رنگ والا ہے. لیکن دیکھنا جڑا مصطفیٰ سے ہے، جڑا مصطفیٰ سے ہے. کملی والے معراج پہ گئے، جنت میں کسی کی چلنے کی آواز آتی ہے. جبریل رب کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ مجھ سے پہلے جنت کوئی نہیں آ سکتا، آقا کوئی نہیں آ سکتا. جبریل یہ کسی کی چلنے کی آواز تو ہے. فرمایا آقا یہ آپ ہی کا تو صدقہ ہے، یہ آپ ہی کی تو نسبت ہے، یہ آپ کا بلال ہے. تہجد کا وقت ہو گیا ہے، بلال چلتا فرشوں پہ ہے، آواز جنت میں آتی ہے. میرے محبوب آپ سے جو جڑتا گیا، جو آپ سے جڑتا گیا ایک اور جڑا، ایک اور جڑا. جو جڑا تو کمال جڑا، جو جڑا تو جسے دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے. مدینہ منورہ سیدنا صدیق اکبر جا رہے ہیں، یہودیوں کا مدرسہ ہے، ان کا عالم کھڑا گفتگو کر رہے ہیں اور نعوذ باللہ رب کی توہین کر رہے ہیں. آیات اتری کہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دو، صدقات دو، خرچ کرو. نعوذ باللہ وہ مذاق اڑا رہے تھے کہ مسلمانوں کا رب اب بھوکا ہو گیا. نعوذ باللہ اب وہ لوگوں سے مانگے. سیدنا صدیق اکبر تشریف لے رضی اللہ تعالیٰ. جمالی طبیعت تھی نا، حضور کے جمال کا رنگ صدیق پہ تھا. تشریف لے گئے. جمال اور ہے، غیرت سمجھے ہو؟ جمال اور ہے، غیرت اور ہے. اللہ اکبر. اخلاق اور ہے، غیرت. تشریف لے گئے، جا کے سمجھایا بھائی تمہیں قرآن کی آیت سمجھ نہیں آئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. اگر ہم اللہ کے راستے میں دیں گے اللہ 10 گنا یہاں دیں گے اور 70 گنا. لیکن وہ سمجھنا تو چاہتے نہیں تھے، وہ تو توہین کر رہے تھے. شریف آدمی کو، نرم آدمی کو غصہ آتا نہیں، آ جائے تو اللہ کی پناہ. اٹھایا پتھر اور دے مارا. اب خون کا فوارہ بہا. یہودی جمع ہو کے نبی کی بارگاہ میں آئے. ایمان والو یہودی دشمن تو تھے لیکن جانتے تھے اس بارگاہ میں سوائے انصاف کے کوئی اور فیصلہ نہیں ہوتا. آ کر رٹ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر آجا 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 کٹہرے میں. کیوں مارا؟ اللہ کے نبی انہوں نے خدا کی توہین کی. میں نے بار بار منع کیا، میں نے بار بار سمجھایا، نہیں سمجھے. پھر میں نے انہیں مارا. ابو بکر تیرے پاس کوئی گواہ؟ یہودی کہنے لگے اللہ کے نبی نعوذ باللہ آپ کا یار غار بات ٹھیک نہیں کر رہے. میں نے کہا تمہیں کیا پتا؟ نعوذ باللہ اگر یہ صدیق نہ ہو تو پھر اسے صدیق اکبر کون کہے؟ میں قربان جاؤں یہ تو نبی کا صدیق ہے نا. توجہ رکھنا، توجہ رکھنا. جو آپ سے جڑ گیا اللہ فرماتے کملی والے ہم نے تو اسے بھی نواز دیا. یہودی کہنے لگے اللہ کے نبی نبوت میں اختلاف ہے، توحید میں تو کوئی اختلاف نہیں. آپ کی امت پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ. لا الہ الا اللہ تو ایک ہے نا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. ہم توحید کیوں کریں گے؟ فرمایا صدیق کوئی گواہ ہے؟ کملی والے گواہ کوئی نہیں. جب اتنی بات کہی نا ابھی مصطفیٰ نے فیصلہ نہیں کیا. اگر فیصلہ ہو جاتا تو پھر میرے محبوب کا فیصلہ بدلتا نا. اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا ہے. جبریل دوڑ جا کر میرے محبوب کو کہہ دے کملی والے اگر تیرے یار غار کو فرشوں پہ کوئی انسان گواہ نہیں ملتا تو عرشوں پہ رحمان ابو بکر کا گواہ بن گیا. پہلے تہمت لگی جناب یوسف پہ، بچہ بول گیا. جناب مریم کے بچہ بولتا ہے، یہ پہلا موقع ہے. جبریل آیا. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء.
اگر کسی انسان نے نہیں سنا تو رب نے سنا ہے. کس نے سنا ہے؟ کیا خیال ہے اس نبی کی سیرت سے جڑنا چاہیے کہ نہیں جڑنا چاہیے؟ ہوں سارے نہیں بولے، ہوں سارے بولے. جڑنا چاہیے کہ نہیں جڑنا چاہیے؟ اچھا جو جڑے تھے وہ کامیاب رہے. یہ سوال غلط ہے کہ نعوذ باللہ وہ کامیاب تھے یا نہیں. یہ سوال غلط ہے. جب قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تھے یا ہیں کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ وہ تھے اور ہیں اور رہیں گے. کسی نندو پھدو سے ہمیں سائن کروانے کی ضرورت نہیں کہ صحابہ کامیاب ہیں کہ نہیں ہیں. جب اللہ کو کہتا ہے فرشوں پہ مصطفیٰ راضی ہے، عرشوں پہ خدا راضی ہے، کسی دا کہ دکھدا تے دکھدا لگا. ہمیں نہیں ڈولنا چاہیے، ہمیں نہیں ڈولنا چاہیے. اور آپ نے دیکھا نہیں، ہم نے اس بات پہ صحابہ ہو یا عصمت اہل بیت ہو، ہم نے جوان بھی دیے ہیں اور اپنا 60 سال کا بوڑھا مولانا عادل خان شہید بھی دیا ہے. سب کے رحمت اللہ علیہ. اور آپ علم میں ہونا چاہیے الحمدللہ رات سے ان کی قبر میں خوشبو جاتی ہے. اچھا کئی بندے میں بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف کی خوشبو قبر چکے میں آئی کیویں آئی؟ میں نے کہا اللہ اکبر. جن کی نظر میں بدبو، جن کی زبان میں بدبو، جن کے کانوں میں بدبو، جن کے دل و دماغ میں بدبو بھری ہے، کہیں سود ہے، کہیں شراب ہے، کہیں زنا ہے، کہیں بد نظری ہے، کہیں غیبت ہے. انہیں کیا پتا؟ روحیں بھی مہکتی ہیں. انہیں کیا پتا؟ جسم بھی مہکتے ہیں. مجھے بتاؤ جنہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھا ہو، قرآن پڑھایا ہو، دین پڑھا ہو، دین پڑھایا ہو، اگر ان کے جسم نہیں مہکیں گے تو اور کیا مہکے گا؟ میرے بھائیو توجہ رکھنا، توجہ رکھنا. میں بات کہنا چاہتا ہوں، ہم نے جناب اپنے 60 سال کا وہ بزرگ عادل خان شہید دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے ملک کے امن کو خراب نہیں ہونے دیا. ہم نے ایک پھول تک نہیں توڑا. کیوں؟ یہ ملک ہمارا ہے. ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کے، جانیں دے کے اس ملک کو بنایا ہے. انشاءاللہ ہم اپنی جانیں تو دے دیں گے لیکن اس ملک کے امن پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا. ہم اپنے دیش کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. ہم اپنے دیش کی پہچان کو، ایک امریکہ نہیں کئی امریکہ جمع ہو جائے، ایک اسرائیل نہیں کئی اسرائیل جمع ہو جائے، ایک انڈیا نہیں کئی انڈیا جمع ہو جائے، اس ملک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیوں؟ جو طاقت ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں، اور وہ طاقت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے. جتنے طوفان آئے، جتنی آندھیاں آئے، جتنے زلزلے آئے، جتنے بھی کھانے والے آئے، کھاتے رہے، یہ ملک نہیں مٹے گا. کیوں؟ اس کی بنیاد کلمہ ہے. قیامت تک کلمہ بھی رہے گا، پاکستان بھی رہے گا. کہو انشاءاللہ. تو پھر مجھے کہنے دے، ہم اپنے دیش کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے. یہاں توحید کا پرچم، یہاں ختم نبوت کا پرچم، یہاں صحابہ کا پرچم، یہاں اہل بیت کا پرچم، یہاں قرآن کا پرچم ہم کبھی جھکنے نہیں دیں گے. میں عرض کر رہا تھا صحابہ جڑے ہیں تو کامیاب ہیں. کیا میں اور آپ بھی جڑے یا نہ جڑے؟ سب جڑے ہوئے. کہہ دو الحمدللہ. جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب جڑے، سب کے کنیکشن لگے ہوئے. لیکن جو اعمال کی کمزوری ہے آؤ اسے دور کر لیں. اسے کیا کر لیں؟ کیا خیال ہے؟ صحابہ میں سے کوئی ایسے صحابی تھے جو بغیر داڑھی کے تھے؟ اب نہیں بولتے. کسی پہ تنقید نہیں، کسی پہ تنقید نہیں. میں آپ سے بڑا گنہگار ہوں لیکن جو مسئلہ سمجھانے کا وہ ضروری ہے. صحابہ میں کوئی صحابی ایسے تھے کہ جن کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو؟ یہ مسئلہ انہوں نے یاد نہیں آیا کہ داڑھی دل چھوڑی چاہیے. عجیب بات ہے، کیسا عجیب مسئلہ ہے، داڑھی دل چھوڑی چاہیے. میں نے کہا چلو میں لڑتا نہیں ہوں. یاد رکھنا ثواب اس داڑھی پہ ہے. نبی کی غلامی کی علامت وہ داڑھی ہے جو کون سی ہے؟ اور میرے بھائیو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، کیسی عجیب بات. کہتے ہوئے جسم نظر جاتا ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی. میرا نوجوان حضور کی سنت کو اتار کے نالی میں اس لیے پھینکتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں. صدقے جاؤں.
اللہ اکبر، وائے ناکامیاں بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا، ساری رات نبی کا حسن سنتے رہے اور صبح اٹھ کے داڑھی اتار کے نالی میں پھینک۔ میرے نبی کا چہرہ خوبصورت ہے، کہو سبحان اللہ۔ اس چہرہ انور میں داڑھی مبارک تھی یا نہیں تھی؟ اگر داڑھی رکھنے سے نعوذ باللہ چہرہ خوبصورت نہ ہوتا، اللہ کبھی کملی والے کے چہرے پہ داڑھی نہ سجاتے۔ فرمایا والضحیٰ، اس والضحیٰ والے چہرے پہ میں نے سنت محبوب کو سجا دیا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور میں اس بھی ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مراقبہ ہے۔ حضرت فرماتے میں نبی کے روضے پہ تھا، میں نے مراقبہ کیا، حضرت کیا دیکھا؟ میں جو بندہ نبی کے روضے پہ درود پڑھنے آئے نا، اس کے چہرے پہ داڑھی ہو، حضور سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں اور چہرہ بھی اس کی طرف رکھتے ہیں۔ اور فرمایا وہ بندہ آئے جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، اس کا درود سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، لیکن اپنا چہرہ پھیر دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جس چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، حضور کو وہ چہرہ پسند ہے۔ عاشق کو کیسے نہیں لا دیا جو کہتے ہیں میں حضور کا عاشق ہوں، اور اسے یہ بھی پتہ ہے، علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس چہرے پہ داڑھی نہیں وہ چہرہ حضور کو پسند نہیں۔ آج رات اگر موت آ گئی اور یہ چہرہ لے کے حضور کے سامنے کیسے جائیں گے؟ آؤ میرے بھائی نوجوانوں، اللہ کی قسم سنت رسول سجا دو، وگرنہ کسی مسجد میں مقابلہ کر لو، بغیر داڑھی والے ایک طرف کر لو، داڑھی والے نوجوان ایک طرف کر لو، فیصلہ ہو جائے گا کہ خوبصورتی کن کے چہرے پہ ہے۔ اور کبھی نبی کی سنتوں کو ذبح کر کے بھی خوبصورتی آئی؟ کبھی نہیں آئی۔ جب بھی آئی نبی کی غلامی میں آئی۔ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، کیا خیال ہے میرا کوئی بھائی جو ارادہ کرے انشاءاللہ میں آج کی مجلس میں اعلان کرتا ہوں کہ سنت رسول سجاؤں گا انشاءاللہ۔ بھائی جن کے پہلے ہیں وہ نہیں، جن کے نہیں ماشاءاللہ، جن کے نہیں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے ماشاءاللہ۔ کتنے حضرات بیٹھے ماشاءاللہ، وہ ایک بھائی، یہ دو بھائی، تین بھائی، آج کا لسن صاحب ماشاءاللہ پانچ، یہ پانچ آدمیوں نے 6-7 یہ مسجد میں بیٹھ کے آپ نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت توفیق دیں گے۔ آخری بات کروں اور بات کو سمیٹ لو۔ کہتا مولوی صاحب تیری گل سن کے دل کرتا ہے داڑھی رکھنا، یہ کر لوا۔ میں کہا کرتا ہوں ساری گلاں سن کے نا جویں ساڈا زمیندار جٹ بھی پا کے پانی لا کے اخیر تے ماردا سوانگا، کی ماردا ہر شے برابر۔ میں کہ 1.5 گھنٹے دی تقریر سن کے نا تقریر میں سوتا، مولوی صاحب دل تے بڑا کرتا ہے داڑھی رکھنا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے ماں نہیں مانتی، بیٹی نہیں مانتی، بیٹی نہیں مانتی، بہن نہیں مانتی۔ میں نے کہا جھوٹ ہے، یہ نہیں مانتی، کون نہیں مانتا؟ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا نہ بدنام کر ہماری ماں بہنوں کو، یہ مائیں بہنیں تو وہ ہیں جو اپنے بیٹوں کو جوان کر کے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیتی ہیں۔ آج جا کر کہا ان کو کہ اماں میں تقریر سن کے آیا ہوں، میں چہرے پہ سنت رسول سجانی ہے، کوئی ماں نہیں روکے گی۔ ماں تو دعا کرتی ہے تو مولویوں کے نزدیک ہو جائے، تو تبلیغی جماعت کے نزدیک ہو جائے، تو نیک ہو جائے، تو نمازی ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔